ہم نے اپنے شہیدوں کا لہو دیا ہے، ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے بے چینی اور غیر یقینی صورتحال کی معاشی اثرات برداشت کیا ہے۔ اس لیے پاکستان ہمیشہ امن کا پرچم بلند کرتا ہے، کیونکہ امن صرف ایک اخلاقی ضرورت نہیں، امن ایک معاشی ضرورت بھی ہے۔ جب جنگ رکتی ہے تو تجارت بڑھتی ہے، جب خطے میں استحکام آتا ہے تو سرمایہ کاری آتی ہے، جب امن ہوتا ہے تو نوجوانوں کو روزگار ملتا ہے، جب امن ہوتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، قومیں صرف ہتھیاروں کی طاقت سے عظیم نہیں بنتی، قومیں اس وقت عظیم بنتی ہے جب وہ اپنے عوام کو امید دیتی ہے، نوجوانوں کو موقع دیتی ہے، مزدوروں کو عزت دیتی ہے اور غریبوں کو سہارا دیتی ہے۔ آج جب دنیا امن کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔ اسی جذبے، اسی امید اور اسی قومی مقصد کے ساتھ میں بجٹ پاکستان پر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے خطے ابھی مکمل طور پر پرسکون نہیں ہوا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان امن کی کوششیں کے باوجود ایسے عناصر موجود ہیں جو امن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مغربی سرحد پر افغانستان سے متعلق سیکیورٹی چیلنجز اب بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مشرقی سرحد پر بھارت کی طرف سے آپریشن سندور 2 کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو یک طرفہ طور پر متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بیرون ملک کی جو قوتیں ہیں وہ دہشت گردی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں قوموں کے امتحان ہوتا ہے، اور مجھے یہ کہنے میں فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان نے اس چیلنج کی جواب سیاسی اتفاق اور جمہوری رویہ کے ذریعے دیے ہیں۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ دفاع اور قومی سلامتی کے متعلق غیر معمولی ضروریات کا بوجھ مشترکہ طور پر اٹھایا جائے گا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ کسی ان کانسٹیٹیوشنل طریقہ سے نہیں بلکہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کیے گئے ہیں۔ یہ آئین کی آرٹیکل 164 کے تحت گرانٹس کے ذریعے انجام دیے گئے ہیں۔ پاکستان کی آئین صوبوں کو اور وفاق کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے ایسا کسی ٹاپک پہ خرچ کرنا ہے جو اپنے ڈومین کے اندر نہیں آتا، چاہے وہ وفاق کی ڈومین میں اندر نہ آئے یا صوبائی ڈومین میں اندر نہ آئے، تو ہم اسی آئین کی آرٹیکل کے تحت گرانٹ دے کے صوبے وفاق کو گرانٹ دے سکتے ہیں اور وفاق صوبے کو گرانٹ دے سکتے ہیں۔ تو اس مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے جب اس بجٹ سیشن شروع ہونے سے پہلے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے کافی افواہیں پھیلائے تھے کہ پتہ نہیں 18ویں ترمیم ختم کیا جائے گا، پتہ نہیں صوبے کے جو مالی وسائل ہے جو ان کے مالی وسائل کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کیا جائے گا، شاید ایک ایسا نیا NSC لے آیا جائے گا جو اس آئین کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ بات چلی تھی کہ شاید بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ختم کیا جائے گا، اور عجیب بات ہے جناب اسپیکر، میں کن کا ذکر کروں، مگر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈھار صاحب کا، وزیر خزانہ کا، وزیر اعظم کے پورا ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے طرف سے نمائندے تھے اور حکومت کے ساتھ انگیج تھے کہ ہم نے سیاسی اتفاق رائے سے ایک پولیٹیکل کنسنسس سے
ایک ایسا آئینی اور جمہوری حل نکالا جہاں قوم کی قومی سلامتی کی ضروریات بھی پورا ہو اور صوبے کے کم سے کم شکایت ہو. ہم نے حکومت کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ صوبہ سندھ اور باقی صوبے اس قومی دفاع کے لیے ہم اپنا کنٹریبیوشنز دیں گے. ساتھ ساتھ وفاقی حکومت نے ہم سے یہ وعدے کیے ہیں کہ جو صوبے کا مالی وسائل NFC 7 کے تحت ان کو ملنا ہے اس NFC ایوارڈ کو، ان مالی وسائل کو محفوظ رکھا گیا ہے. ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا جائے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو اماؤنٹ ہم 2-3 سال کے لیے یہ جو ارینجمنٹ ہوئے ہیں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت صوبے سے مزید مدد کسی اور مد میں درخواست نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کامیابی ہے، اور میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کا NFC حصہ محفوظ ہے، اور اس فیصلے کے علاوہ صوبائی حکومتوں سے کسی مزید حصے یا قربانی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. جناب اسپیکر، یہ صرف مالی انتظامی نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کی کامیابی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب قومی مفاد داؤ پر ہو تو جمہوری ادارے، سیاسی جماعتیں اور فیڈریشن کی تمام حصے مل کر فیصلے کر سکتے ہیں. آج کی دنیا میں قوموں کی طاقت صرف ان کے ہتھیاروں سے نہیں مانی جاتی ہیں. قوموں کا اصل طاقت ان کی وحدت، ان کی آئین اور ان کی سیاسی یکجہتی میں ہوتی ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پر پاکستان نے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے. ہم اسی انداز کے ساتھ، اسی سیاسی اتفاق رائے کے ساتھ مل کے ملک کے سامنے جو تمام مسئلے ہیں، جو تمام خطرے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کے اسی انداز میں ان مسئلے کا مقابلہ کریں تو پاکستان ہر مشکل کا نہ صرف سامنا کر سکتا ہے مگر ان کا حل نکالا جا سکتا ہے. اسی کانٹیکس میں جناب اسپیکر، میں ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا. ایک پاکستان میں ایک پیشن کافی دیر سے بنتا آ رہا ہے کہ صوبوں کے پاس 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے بعد ہمارے پاس معاشی فسکل سپیس ہے اور وفاقی حکومت کے پاس نہیں ہے. میں ایک تو یہ واضح کہنا چاہوں گا کہ وفاقی حکومت کا معاشی مشکلات ہیں، مگر صوبائی حکومتوں کا بھی معاشی مشکلات موجود ہے. پختونخوا سے لے کے پنجاب تک، پنجاب سے لے کے بلوچستان اور صوبہ سندھ تک ہمارے معاشی مشکلات ہیں. 18ویں ترمیم اور NFC 7 کے تحت آپ نے صوبے کو زیادہ ذمہ داریاں دی ہیں اور وعدہ کیا کہ ان ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے مزید وسائل بھی دیا جائے گا. اور جہاں تک 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ تاریخی کامیابیاں تھیں اور آئینی کامیابیاں ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ 18ویں ترمیم کے باوجود، NFC ایوارڈ 7 کے باوجود آج تک کسی صوبہ کو اپنا شیئر نہیں دیا گیا ہے. آئین آپ کو یہ تحفظ دیا جاتا ہے، مگر ہر دور میں ایک ایسا مشکل سامنے آیا ہے اور اس مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے صوبائی حکومتوں نے بار بار قربانی دیا ہے اور آج بھی دے رہا ہے. سب سے پہلے جب 2008 سے لے کے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور سیلاب آیا تھا، تو ہم نے اس سیلاب کا مقابلہ کرنے کے لیے وقتی طور پہ پیٹرولیم لیوی انٹروڈیوس کروایا.
اور اس پیٹرولیم لیوی کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم اس وقتی طور پہ مالی بندوبست کرے کہ ہم سیلاب کا متاثرین کو مدد کر سکیں. اور یہ پیٹرولیم لیوی 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کی خلاف ورزی ہے. اس لیے وہ پیٹرولیم لیوی کا پیسہ، وہ ٹیکس جو جمع کیا جاتا ہے، اس کے بجائے کہ وہ NFC فارمولا کے تحت صوبے میں اور وفاق میں بانٹا جائے، 100% اس کا رقم وفاق جمع کر دیتا ہے. اور وہ سیلاب 2010 کا، 2011 کا، آج 2026 ہے، آج تک وہ پیٹرولیم لیوی کلیکٹ کیا جا رہا ہے. اور آج تک صوبوں کو اپنا حصہ پیٹرولیم لیوی سے، گیس لیوی سے، مختلف لیویز جو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے، ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. ان کو اپنا وسائل سے، اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے. اس کے بعد IMF پروگرام کے مطابق پاکستان کی معیشت کو بچانے کے لیے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں نے ایک اور قربانی دیا ہے جناب اسپیکر، جو ہم سالہ سال دیتے ہیں. ہر صوبائی حکومت سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا بجٹ میں سرپلس دکھائیں. اور اس سرپلس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ تو ہم اپنے عوام پہ خرچ نہیں کر سکتے. ہر سال صوبائی حکومتوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سرپلس دکھائیں. صوبہ پنجاب کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن، سب سے بڑا قربانی ہے اس صورت میں، جہاں آئی تھنک پچھلے سال 700 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا، اور اس سال 900 ارب روپیہ سرپلس میں دکھایا گیا. وہ پیسہ ہے جناب اسپیکر جو صوبہ پنجاب کا حق ہے، صوبہ پنجاب کے عوام کے حق ہے، جو ملتان پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، جو ڈی جے خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے، جو گجر خان میں خرچ کیا جا سکتا ہے. مگر قومی مفاد کے لیے، قومی معاشی مفاد کے لیے، تاکہ آپ اس IMF پروگرام کو پورا کر سکے، ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے صوبائی حکومتوں یہ قربانی دے رہے ہیں، صوبے میں رہنے والے عوام یہ قربانی دے رہے ہیں، اور وفاق کو یہ پیسہ دے رہا ہے. صوبہ سندھ کا پچھلے سال تقریباً 300 ارب اور اس سال تقریباً 400 ارب. یہ وہ پیسہ ہے جو اگر سرپلس میں IMF کی صورت میں نہیں ڈالا جا رہا تھا تو پھر یہ لیاری میں خرچ ہوتا، یہ کرنگی میں خرچ ہوتا، یہ لڑکانہ میں خرچ ہوتا، یہ نوابشاہ میں خرچ ہوتا جناب اسپیکر. اسی طریقے سے صوبہ پختونخوا کی اپنے مشکلات ہیں. وہ نہ صرف سرپلس دکھا رہے ہیں، قبائلی علاقے ضم ہوئے ہیں پختونخوا میں، وہ گنا نہیں جاتے. پختونخوا میں جو ان سابق قبائلی علاقے سے ہم نے وعدے کیے کہ ہم ان کو کتنا دہشت گردی کے مقابلے اور فتح کرنے کے بعد جس انداز سے ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ کرنا تھا، دونوں صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اس میں ناکام رہے ہیں کہ ہم وہ وعدے پہ پورا اترے. ہم نہ سرپلس کی صورت میں پیسہ مانگ رہے ہیں، وسائل سے طریقے سے دے نہیں رہے ہیں. اور افسوس کے ساتھ جناب اسپیکر اس بجٹ میں ہم ناکام رہے ہیں کہ ہم جو قبائلی علاقوں کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا تھا وہ 2026 میں ایکسپائر ہو رہا ہے اور ہم اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکے. اور بلوچستان کے جو معاشی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. تو آج جب ملک مشکل میں ہے، جب اسرائیل اور ایران کا جو اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس پاکستان کو نقصان ہر صورت میں پہنچانا چاہتا ہے، وہ دہشت گردی کی صورت میں نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، افغانستان کے ساتھ جو ہمارے مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کی صورت میں ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے. ہم نے سب یہ کنسنسس پیدا کیا، تمام صوبوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنے قومی مفاد کے لیے اس ایکسٹرا آرڈنری ٹائم پہ یہ قربانی، یہ کنٹریبیوشن دینے کے لیے تیار ہے. اور یہ کنٹریبیوشن حکومت اور ان کے اتحادی صرف نہیں، سب سے اہم بات ہے کہ صوبہ پختونخوا جو ہمارے حزب اختلاف کی جماعت چلا رہے ہیں، انہوں نے بھی
اپنا سیاسی یا اپنے مسئلے کو ایک طرف رکھ کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی مفاد کے لیے ہم اس کنٹریبیوشن میں اپنا حصہ ڈالیں گے. اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ پی ٹی آئی کا اس فیصلہ کو نہ صرف ویلکم کرنا چاہ رہا ہوں، مگر اگر پی ٹی آئی نے اور ہمارے اپوزیشن کے اتحادیوں نے اسی قسم کی اپنا طریقہ کار اپنایا، اسی قسم کی سیاست کرتے رہیں جہاں سیاسی اختلافات ہوتا ہے، جس آپ کا نقطہ نظر الگ ہو سکتا ہے ہمارا اور حکومت کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر قومی مفاد پہ ہم اسی انداز میں کام کرتے رہے جناب اسپیکر، تو پاکستان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، جبکہ ہم نے وقتی طور پہ اور ان مشکل حالات میں ایسے فیصلے نکالے ہیں، دیز آر نان سسٹینیبل سولوشنز. وفاقی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو مل کے اب جب یہ بجٹ پاس ہوتا ہے، آپس میں ایک کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایسا ایک پلان نکالے جو لانگ ٹرم ہو، جو سسٹینیبل ہو، جو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے گروتھ اورینٹیڈ اکنامک پالیسیز انٹروڈیوس کرے، تاکہ ہم ملک میں ایسے ترقی لے کر آئے، ملک میں ایسے معاشی ترقی ہو جس پہ کنٹریبیوشنز دینے کے بجائے ہمارا معیشت اتنا ترقی کر رہے ہو کہ اپنے تمام ڈیولپمنٹ کی ضروریات پورا کر سکے، تمام قومی دفاع کا ضروریات بھی پورا کر سکے. اسی سلسلے میں جناب اسپیکر، اسی کنورسیشن میں ایک بہت سے ڈبیٹس چھیڑے گئے ہیں اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ہر ایک ٹاپک کا دفاع کروں اور اپنا ورژن دے دوں، مگر ایسا ایک اہم ٹاپک ہے جناب اسپیکر جس کا میں نے آج فلور آف دا ہاؤس پہ ڈیفینڈ کرنا ہے، اور وہ اس لیے کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، یہ افسوسناک ہے اور یہ شرمناک ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، آج میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حق میں 4 بنیادی دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی آرگیومنٹ یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ عالمی دنیا مانتی ہے، عالمی ادارے مانتے ہیں، آئی ایم ایف سے لے کے ورلڈ بینک کی رپورٹس موجود ہے کہ یہ ادارہ کام کر رہے ہیں. یہ آپ سے یہ نہیں کہتے کہ اس کو کیسے کٹ کیا جائے گا، یہ آپ سے نہیں کہتے کہ اس کو کیسے محدود کیا جائے گا. عالمی دنیا آپ سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ آپ کا کامیاب منصوبہ ہے، یہ پاکستان میں ایک ایسا مثالی منصوبہ ہے جو پسماندہ طبقہ کو، غریب طبقوں کو مالی مدد اور معاشی طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے. مگر اس میں یہ ناکافی ہے، اس میں اضافہ ہونا چاہیے. پاکستان میں اگر صحیح معنوں میں غربت کا مقابلہ کرنا ہے تو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم نہیں بھرانا چاہیے. اور میں حکومت کا اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ اس قسم کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے خلاف جو باتیں چلے ہیں، اس کے بجائے، اس کے باوجود حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کام کرتا ہے، یہ کوئی نعرہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لاکھوں گھرانوں کی مدد کی ہے. اس نے غریب بچوں کو اسکول میں رکھا ہے، ماں اور بچوں کی صحت بہتر کی ہے اور مشکل وقت میں غریبوں کو سہارا دیا ہے. کووڈ سے لے کے سیلاب تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوا ہے، پاکستان کا سب سے مؤثر ذریعہ ثابت ہوا ہے جس سے ضرورت مند لوگوں تک مدد پہنچائے. دوسرا دلائل یہ جناب اسپیکر کہ یہ انسانیت بھی ہے اور اسلام بھی ہے. ہماری دین ہمیں سکھاتی ہے کہ غریب، یتیم، بیوہ اور ضرورت مند کا خیال رکھو. ہمارا نبی نے فرمایا ہے کہ جنت ماں کی قدموں تلے ہے. جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کسی ماں کو اپنے بچوں کو کھانا کھلانے،
تعلیم دلانے اور بہتر مستقبل دلانے میں مدد کرتا ہے تو یہ صرف پالیسی نہیں ہوتی، یہ ہماری دین اور اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے جناب اسپیکر۔ تیسری دلائل جناب اسپیکر، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھی معیشت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت اوپر سے نیچے آتی ہے، میں کہتا ہوں کہ ترقی نیچے سے اوپر جاتی ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک غریب گھرانہ کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم ملتی ہے، وہ اس پیسے کو بینک لاکر میں نہیں رکھتا، وہ آٹا خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، بچوں کے لیے کتابیں خریدتا ہے، دکاندار کماتا ہے، کسان کماتا ہے، ٹرانسپورٹ والا کماتا ہے، چھوٹا کاروبار چلتا ہے، پیسہ معیشت میں گھومتی ہے اور روزگار پیدا کرتے ہیں۔ غریب دولت جمع نہیں کرتی، وہ دولت کو معیشت میں واپس دلاتے ہیں۔ اس لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف ایک ویلفیئر پروگرام نہیں ہے بلکہ ایک اکنامک معاشی پروگرام بھی ہے جناب اسپیکر۔ اور چوتھا دلائل جناب اسپیکر، یقین مانیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک قومی سلامتی کا پروگرام بھی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے، انسرجنسی کا مقابلہ کر رہا ہے، مذہبی انتہا پسندی سے لے کے علیحدگی پرستی سے تنظیموں کا مقابلہ کر رہا ہے، جو ہم جانتے ہیں کہ فورن بیکڈ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی دنیا کی طاقت، عالمی دنیا کے پیسے ان تنظیمیں، ان دہشت گردوں کے پیچھے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ دنیا بھر میں ہر فوج کو یہ پتا ہے کہ آپ کسی بھی انسرجنسی کا مقابلہ ہتھیاروں کے ساتھ اکیلا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے انسرجنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے ملیٹنسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر آپ نے انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو یو ہیو ٹو ون ہارٹس اینڈ مائنڈس۔ یہ دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ مانا جاتا ہے جناب اسپیکر، کسی ملک کی طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں ہوتی، کسی ملک کی اصل طاقت اس کی لوگوں کی اعتماد ہوتا ہے۔ جب ریاست مشکل وقت میں اپنے شہری کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو لوگوں کو پاکستان پر یقین مضبوط ہوتا ہے۔ انتہا پسندی، نمائندی اور بے چینی کا مقابلہ صرف قوت سے نہیں ہوتا، دل اور دماغ سے جیتا جاتا ہے جناب اسپیکر۔ جب ایک ماں کو محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کے ساتھ دے رہا ہے، جب ایک بچے کو تعلیم ملتی ہے، جب ایک گھرانہ مشکل وقت میں سنبھالا جاتا ہے تو پاکستان ایک اور دل جیت لیتا ہے۔ اور جناب اسپیکر، جو قوم اپنے لوگوں کے دل جیت لیتی ہے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام صرف غربت کم کرنے کا پروگرام نہیں، یہ انسانیت کا پروگرام ہے، یہ معیشت کا پروگرام ہے اور یہ قومی سلامتی کا پروگرام ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان اور اس کے عوام کے درمیان ایک مضبوط رشتہ کا پروگرام ہے۔ جناب اسپیکر، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دفاع کوئی اور کرے نہ کرے، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی کرتے رہے گی۔ اور اسی انداز میں جناب اسپیکر، ہمارے نظر میں پاکستان کی معیشت صرف تب ترقی کرے گا جب اسی پالیسی کو، اسی مائنڈ سیٹ کو، اسی نظریے کو ہمارا پورا معیشت میں اپنایا جائے۔ جب حکومت اور معیشت پہ فیصلے کرنے والے تمام لوگ یہ طے کرے کہ پاکستان میں معیشت تب تک ترقی نہیں کرے گا، پاکستان کی معیشت تب تک نہیں ترقی کرے گا جب تک پسماندہ طبقات ترقی نہ کرے، جب تک کمزور طبقات ترقی نہ کرے۔ یہ سوچ کہ امیر امیر تر ہوتے رہے، غریب غریب تر ہوتے رہے، اور ہم اس کانسیپٹ کو، اس معاشی ڈیولپمنٹ کو ترقی کا نام دے، یہ ناانصافی ہوگا جناب اسپیکر۔ پاکستان کی زراعت تب ترقی کرتا ہے،
पाकिस्तान की ज़राए मईशत तब तरक्की करता है जब मेरे और आप जैसे बड़े बड़े ज़मींदार तरक्की करते हैं। इसका यह नहीं मतलब कि पाकिस्तान की ज़राए मईशत तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान की ज़राअत तब तरक्की करता है जब पाकिस्तान का किसान तरक्की करता है। वैसे ही जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत तब सिर्फ तरक्की नहीं करता जब मिल मालिकान तरक्की करता है। पाकिस्तान की मईशत असल मानों में तरक्की करेगा जब मजदूरों को, मेहनत कशर को, उनको मेहनत का सिला दिया जाता है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान की मईशत तरक्की का मतलब यह नहीं कि हमारे यहां अमीर कितना मजीद अमीर हुए हैं। पाकिस्तान की मईशत पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की मईशत का तरक्की का मतलब यह है कि पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार के मौके दिए गए हैं। और जनाब स्पीकर, अगर हम ये कॉन्सेप्ट अपनाया जाए तो मैं आप खास तौर पे इस दौर में जहां इस वक्त मुआशी मुश्किलात के बावजूद मौके भी नजर आ रहे हैं, अगर पूरा हुकूमत ये तय करे और फैसला करे कि ये मुआशी तरक्की का फायदा हम सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को दिलवाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान का पसमानदा तबका, पसमानदा इलाके को रिलीफ पहुंचाएंगे, तो मैं ये आपसे दावे से कह सकता हूं कि पूरा पाकिस्तान जनाब स्पीकर तरक्की करेगा। मुझे इसी कॉन्सेप्ट में मैं जब वजीर खारजा था तो मैं किसी दूसरा मुल्क का वजीर आज़म से बात कर रहा था और पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मैं बहुत तारीफ कर रहा था कि पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इंट्रोड्यूस होने के बाद पाकिस्तान में ऐसे सड़कें बने हैं, पाकिस्तान का जो हमारा गवादर पोर्ट है उसका तरक्की का जब सही मानों में वो चलेगा तो जो तरक्की के दरवाजे हैं पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर वो इस अंदाज से खुल जाएगा। और इसी सीपैक के तहत हमने तो लाहौर में ऑरेंज ट्रेन भी बना दिया, बहुत से ऐसे मंसूबे, बिजली घर एसेट्रा एसेट्रा। तो वो मुल्क का वजीर खारजा थोड़ी देर के लिए खामोश रहा, फिर मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया कि इस सीपैक में आपका पहला ईस्टर्न रूट नहीं था, फिर वो वेस्टर्न रूट जो कि जिस पे हमने जो काम कर रहा था, मान लिया हाँ बिल्कुल सही, पहले ईस्टर्न रूट होता था और ये फैसला किया गया कि वेस्टर्न रूट को तरजीह दिया जाएगा। तो फिर उस पे उन्होंने तबसरा किया कि जबकि आपने अपना वेस्टर्न रूट पे काम किया और पाकिस्तान में पहले से जो तरक्की याफ्ता इलाके है उसमें मजीद तरक्की लेकर आए, अगर आप इसके बजाय पहले ईस्टर्न रूट पे काम करते तो पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान और पसमानदा तबके जो वैसे दहशतगर्दी से मुतासर है आप तरक्की वहां भी लेकर आते हैं। और अगर वहां भी तरक्की होता और उसके बाद आप वेस्टर्न रूट पे लेकर आते हैं तो आपको इस अंदाज में मुआशी फायदा मिलना था, आपको नहीं मिला। वो सुन गया। फिर उसने ये कहा कि आपने ये फला फला एनर्जी प्लांट के लिए, फला फला ट्रेन के लिए कितना कर्ज लिया, काफी ज्यादा कर्ज लिया। तो अगेन उसी मुल्क का वजीर खारजा ने मुझसे कहा कि काश अगर आप वो कर्ज लेके ग्वादर पोर्ट को उस अंदाज में उस वक्त डेवलप करते तो आज आप पाकिस्तान के हर शहर को ऑरेंज ट्राइन दिलवा सकते थे, कर्ज पे नहीं, अपने पैसों। तो जनाब स्पीकर, ये कहानी बताने का मकसद ये है कि हमने अपने पॉलिसीज को इस अंदाज में बताना चाहिए जहां हम तरक्की और ग्रोथ का कॉन्सेप्ट फोकस करें पसमानदा इलाकों में। हम ऐसे ग्रोथ ओरिएंटेटेड मंसूबे लेकर आए जो पाकिस्तान की मईशत को फायदा दिया जाए ताकि हम कर्ज लेने के बजाय, और इस वक्त पाकिस्तान कर्ज पे चल रहा है, हम अपना वफाकी बजट कर्ज पे चलाते हैं, हम कर्ज अदा करने के लिए कर्ज लेते हैं। मगर अगर हम ग्रोथ ओरिएंटेटेड अप्रोच ले तो हम ये कर्ज का बोझ भी मुकाबला भी कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान की तरक्की आज तक चंद इलाके तक महदूद है, कराची से लेकर लाहौर तक, बाकी जो तरक्की याफ्ता शहरें हैं वहां तक महदूद है। अगर हम ब्रॉड बेस्ड अप्रोच
لے تو ہم یہ ترقی انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ہر گاؤں میں، ہر شہر میں پہنچا سکتے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جناب اسپیکر جب ہم پہنچائیں گے۔ پاکستان کا جو معاشی مشکلات ہے وہ اپنی جگہ، میں اب جناب اسپیکر اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے گلگت بلتستان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ گلگت بلتستان کے عوام کو شکریہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس انداز میں گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو واضح لیڈ کے ساتھ 11 نشستیں دلوائیں، گلگت بلتستان کے ہر ڈویژن سے پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے کو منتخب کروائے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا 3 نسلوں کا رشتہ ہے، انہوں نے اس الیکشن میں مجھے اور آصفہ بی بی کو یہ دکھائے ہیں کہ گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے درمیان جو عوام بستی ہے، جو رہتے ہیں، وہ آج تک قائد عوام شیخ السید ذوالفقار علی بھٹو جماعت کے ساتھ وفا۔ جناب اسپیکر، گلگت بلتستان کے عوام میرے خیال میں، اور کوئی مائنڈ نہ کرے، پورے پاکستان میں کسی اور علاقہ سے آپ مقابلہ کریں، سب سے زیادہ محب وطن پاکستانی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جناب اسپیکر جنہوں نے اپنا آزادی کا بندوبست کیا، انہوں نے خود ڈوگرا راج سے لڑ کے جیت کے آزادی حاصل کی، تو کراچی پہنچ کے کہا ہم نے پاکستان کا حصہ بننا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا جناب اسپیکر؟ ہمارے لیے تو مشکل ہوتا پاکستان کی فوج کو ان زمانوں میں ان پہاڑوں اور گلیشیئرز میں پہنچا کے آزادی کے لیے جنگ لڑنا، ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھا، انہوں نے خود اپنا آزادی کی بندوبست کی۔ ہم نے ان کو اس کے جواب میں کیا دیا جناب اسپیکر؟ FCR کا نظام، ایک تحصیلدار کو ڈوگرا راج سے آزادی اور تحصیلدار کو غلام بنا دیا ہم نے ان کو، اور پھر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو آیا تھا جناب اسپیکر، وہ FCR کا نظام کا خاتمہ کیا، جہانگیرداری نظام کا خاتمہ کیا، یہ ڈوگرا راج اور ان کا جو رائلسٹ والا نظام ہے اس کا خاتمہ کیا ہے، اور سبسڈی دلائے ایٹسٹرا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے گلگت بلتستان کے عوام کا رشتہ کا بنیاد رکھا گیا، اور قائد عوام کے دور کے بعد جناب اسپیکر گلگت بلتستان کے عوام لاوارث تھے، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت آئی تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ان کو سیاسی حقوق دی، ان کی سیاسی بنیادوں پہ سیاست کرنے کی اجازت دی گئی، سیاسی جماعتوں کو سیاست کرنے کی اجازت دی گئی، اور ان کے حقوق کا جو جدوجہد ہے ان کو ایک آگے لے کے گئے۔ اس کے بعد جناب اسپیکر صدر زرداری اس ملک کا صدر بنا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی دور تھا جہاں ہم نے گلگت بلتستان کا شناخت دیا، گلگت بلتستان کو نام دیا۔ میں نے تو الیکشن کیمپین میں کہا ہے کہ صدر زرداری نے ایک آصفہ بھٹو زرداری کا نام رکھا ہے، ایک گلگت بلتستان کا نام رکھا ہے، اور ایک میرا پختونخوا کا نام رکھا ہے۔ نہ صرف شناخت کی جناب اسپیکر، نہ صرف شناخت کی مگر انتظامی صوبہ دیا، گورنر، چیف منسٹر، یہ اسمبلی، اور جو گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کا جدوجہد ہے وہ آگے لے کے گئے۔ اب میں گلگت بلتستان سے ہو کر آیا ہوں جناب اسپیکر،
اور میں نے بھی گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا ہے، اور اسی تاریخ کی وجہ سے گلگت بلتستان کے عوام نے مجھ پہ، میرے جماعت پہ اعتماد کیا ہے، اور میرا منشور جناب اسپیکر یہ تھا کہ میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے یہ وعدہ کیا کہ ان کی جو حق حاکمیت کے بارے میں، حق ملکیت کے بارے میں اور حق روزگار کے بارے میں حقوق ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کے لیے جدوجہد کروں گا اور ان کو یہ حقوق دلواؤں گا۔ اور جو میرے جماعت اور کشمیر کوز کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہمارا تاریخی تعلقات ہے۔ میں اس ملک کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ بھی رہا ہوں، میں ملک کی جو خارجہ سطح پر مشکلات ہیں ان کو بھی جانتا ہوں۔ یہ سارے تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر، میں اس اسمبلی سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈوگرا سے آزادی حاصل کر لی، ان کو ہم کب تک اس حق سے محروم رکھیں گے کہ وہ میرے ساتھ اس ہاؤس میں بیٹھے؟ ہم کب تک گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے اپنے آئینی حقوق سے محروم رکھیں گے؟ ہم کب تک یہ کہیں گے کہ آپ گلگت سے تعلق رکھے یا استور سے تعلق رکھے یا سکردو سے تعلق رکھے یا خپلو سے تعلق رکھے یا خرمنگ سے تعلق رکھے یا غزر سے تعلق رکھے یا گانسے سے تعلق رکھے، اگر آپ نے بجٹ پہ بات کرنا ہے آپ سڑکوں پہ جا کے بات کریں، آپ اپنے عبوری صوبائی اسمبلی میں جا کے بات کریں، مگر آپ یہاں آ کے اپنے مستقبل کے فیصلے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ووٹ سے خود نہیں کر سکتے۔ یہ اس موضوع پہ بحث ہونا چاہیے جناب اسپیکر۔ طریقہ کار موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے جہاں آپ اپنا بین الاقوامی سطح پر جو قومی مفاد ہے اس پہ کوئی نقصان کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اس کو عبوری کے، ان کو آپ عبوری طور پہ یہ اجازت دے کہ ان کے ایم این ایز آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے، ان کے سینیٹرز آ کے، ویسے قادر بھائی کا اتنا الگ خیال ہے سینیٹر صاحبان کے بارے میں، مگر ان کا بھی سینیٹر منتخب کرنے کا حق ہے، وہ اپنے فیصلے کرے، وہ آ کے اس ہاؤس میں بیٹھے اور ہم یہ لکھے کہ یہ انٹرم ڈیسیجن ہے، جب تک ہمارا پلیبسائٹ پہ ووٹ نہیں ہوتا تب تک میرا درخواست ہے، ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے، سیاسی جماعتوں سے، ملک کے اداروں سے کہ گلگت بلتستان کے عوام کا اس مطالبہ پہ غور کرے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ ہم گلگت بلتستان کے حق حاکمیت کو یقینی بنانے کے لیے یہ جدوجہد کو آگے لے کے جائیں اور ان موضوع پہ قومی سطح پہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے۔ جناب اسپیکر، میں گلگت بلتستان کے الیکشن کیمپین مکمل ہی کر رہا تھا، اور جو آزاد کشمیر کی صورتحال ان میں کچھ ایسے ڈیولپمنٹس ہو گئے جس سے پورا پاکستان کو ضرور تشویش ہوگا، ہر کشمیری کو بھی، اور ہم سب جانتے ہیں جناب اسپیکر، یہ کوئی تکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہونے سے پہلے، ایک دن شروع ہونے سے پہلے نیتنیاہو کا مہمان کون تھا؟ وہی موڈی تھا جو آپریشن سندور 222 کا رٹ لگایا ہوا بیٹھا ہے، اور یہ اسرائیل انڈیا نیکسس جو پاکستان میں کر رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بلوچستان میں جو ہمارا جن مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ہر پاکستانی جانتا ہے۔ ہر پاکستانی نے یہ بھی دیکھا کہ کلبھوشن یادو بلوچستان میں پکڑا گیا، ایک را کا ایجنٹ بلوچستان میں پکڑا گیا، وہ پکنک کے لیے تو نہیں آیا تھا جناب اسپیکر۔ سارے پاکستان نے یہ دیکھا جب پوری مسلم امہ اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے خلاف تھے، ان کا مذمت کر رہے تھے، کچھ ایسے عجیب علیحدگی پرست قوم، سو کالڈ قوم پرست تنظیمیں بلوچستان میں موجود ہے جو
اس حملہ کو اسرائیل اور امریکہ کا حملہ ایران پہ اس کا ویلکم کر رہے تھے, اس کا خوشامدید کہہ رہے تھے. جناب اسپیکر, یہی اسرائیل اور انڈین نیکسس آپ کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جب اسرائیل کی آئیدہ تھک جاتے ہیں اپنا جینوسائیڈ کرتے ہوئے, بچوں کا قتل کرتے ہوئے, وہ آ کے اپنی چھٹیاں کہاں مناتے ہیں جناب اسپیکر؟ مقبوضہ کشمیر میں منایا جاتا ہے جناب اسپیکر. وہاں وہ اپنا انڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ ہوتے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں اور کیا کیا جاتا ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہائی الٹیٹیوڈ ٹریننگ دونوں ساتھ کرتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ پاکستان میں مزید مسائل پیدا کرنے یہ معاہدہ پیدا ہوا ہے اور اب جو ہے اسرائیل اور ایران کا, اسرائیل کا اور انڈیا کا جو نیکسس ہے وہ خاموش ہو جائے گا. وہ آج بھی پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, وہ آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی قوتوں کو, سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام کے اس طریقے سے نمائندگی کریں, اپنے عوام کے مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کریں, سیاسی مسائل کا سیاسی مقابلہ اس انداز سے کیا کرے کہ پاکستان میں ایسا فالٹ لائنز پیدا نہ ہو, اور اگر فالٹ لائنز ہے ان فالٹ لائنز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرے تاکہ بیرون ملک طاقتیں ہمارا ان فالٹ لائنز کا فائدہ نہ اٹھا سکے. ہم نے اسی انداز میں جو آزاد کشمیر میں چیلنج ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے. ایک تو اس بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے, چاہے آپ آزاد کشمیر کا حکومت ہو, وفاق پاکستان ہو یا ریاست پاکستان ہو, یہ بات طے ہے, اس سے کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے, کوئی قانون اپنا ہاتھ میں لے کے پاکستان کی ریاست کو نشانہ بنائے, پاکستان کے ادارے کو نشانہ بنائے, پاکستان کی پولیس کو, لوگوں کو نشانہ بنائے, تو ان کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا, ان کو قانون کا دائرے میں آ کے ان کا جرائم کا سامنا کرنا پڑے گا. ساتھ ساتھ جناب اسپیکر, اس وقت جب ہم سب جانتے ہیں کہ بین الاقوامی سپاٹ لائٹ پاکستان میں ہے, پاکستان کی قیادت, وزیر اعظم صاحب, فیلڈ مارشل صاحب کے اتنا بڑا کامیابی کہ اپنی ایران ڈیل پہ دستخط کیا ہے, تو جتنا آج اسرائیل اور ایران کا نیکسس آپ کو نقصان, اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپ کو آج نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے, وہ شاید پہلے اتنا نقصان آپ کو نہیں پہنچانا چاہ رہا تھا. اسی کانٹیکسٹ میں جناب اسپیکر, ہم نے, میں نے پہلے بھی بیان دیا, تو میں آج فلور آف دا ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو کشمیری احتجاج کر رہے ہیں, میں جو تنظیم کا بات بھی نہیں, جو یہ تنظیم ہو یا جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں, اس صورتحال میں جو کچھ ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں, وہ نہ صرف پاکستان کو, پاکستان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اس سے کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو ہمارا ڈیمانڈ ہے ان احتجاج کرنے والوں سے کہ اب اٹھو, بس ہو گیا ہے. آپ اس طریقے سے پاکستان کو, کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, نہ ہی ہم کو نقصان پہنچانے دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. جناب اسپیکر, مجھے 6 مہینے ملے یہ جو آزاد کشمیر کا حکومت تھا, اور میں نے اپنا حکومت کو ایک مینڈیٹ دیا, صرف ایک ہی مینڈیٹ, کہ آپ جو معاہدہ طے کیا گیا اس حکومت بننے سے پہلے, جب حکومت طے ہو رہا تھا یہ لوگ نہیں تھے, لیکن اب یہ جو آزاد کشمیر میں حکومت بنا ہے, میں نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا کہ آپ یہ معاہدہ پہ عمل درآمد کرو, پھر انتخابات کی طرف چلے جائیں. اور میں واضح طور پر کلیئرلی کہنا چاہوں گا کہ 80% اس معاہدہ مکمل ہو. جو 80% مکمل ہوا, جو آزاد کشمیر کے اپنے سکوپ تھا, آزاد کشمیر حکومت کے پاس اپنا جو اختیار تھا کچھ کرنے کے لیے, 100% وہ چیزیں مکمل ہو.
جو رہتے ہیں وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم چیزیں ہوتے ہیں، اس میں چاہے آپ کو فنڈنگ کا چاہیے، وفاق سے بات کرنا یا اپنا فنڈنگ ریز کرنا کی بات ہو، یا وہ پاکستان سے متعلق اگر نہ بھی ہوا، مجھے اپنا آزاد کشمیر اسمبلی میں وہ اکثریت نہیں ہے، میں نے دوسرے سیاسی جماعتوں سے اتفاق کی رائے پیدا کر کے ان پوائنٹس پہ عمل درآمد کرنا۔ اور اس صورت میں کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ اس انداز سے اور جس طریقہ کار سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے، وہ نہ آپ اپنے مطالبات کو پورا کر سکیں گے، آپ کشمیر کوز کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، آزاد کشمیر میں مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان کے جو پروڈیوس ہے ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا پیٹرول ان تک نہیں پہنچ سکتا، ان کا کھانے پینے کے ضروریات اس موقع میں اس وقت پورا نہیں ہو سکتے۔ ہم نے کبھی انکار کیا کہ ان سے بات نہیں ہوگا؟ ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم کسی وعدہ پہ عمل درآمد نہیں کریں گے؟ تو میں ایک بار پھر زور سے کہتا ہوں کہ ان کے لیے بہتر ہے، پاکستان کے لیے بہتر ہے، اب اٹھے اور خود وہ جو لوگ جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا، ان کو آپ پولیس کے سامنے ان کو they'll have to surrender these individuals to the police in Azad Kashmir. Let the police take action. میں نہیں چاہوں گا کہ کسی نے جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی غلطی نہیں کیا، میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو یا ان کے لیے کوئی مشکلات ہو، لیکن جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے، ان کے خلاف تو ایکشن ہونا پڑے گا۔ اس سے بہتر کہ ہمیں سب زبردستی اب وہاں پہنچ کے وہ ایکشن کروانا ہو، اس سے بہتر یہ ہوگا کہ اس سے پہلے جو احتجاج کرنے والے ہیں وہ خود اپنے آپ کو ان افراد سے دور کرے، الگ کرے جو انتہا پسندی کا سیاست کر رہے ہیں، جنہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ اگر اس طریقے سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتا ہے تو آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہم سیاسی انداز میں، پرامن انداز میں ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر اس انداز سے یہ اٹھتے ہیں تو پھر اگر وہ اٹھنے کے بعد ایسا کوئی درخواست دیتے ہیں آزاد کشمیر حکومت کو کہ جو ان کے خلاف نوٹیفیکیشن نکلا ہے اس پہ نظر ثانی ہو، تو میں پھر ضرور تمام سٹیک ہولڈرز، آزاد کشمیر وفاق کے ساتھ مل کے بات کر کے اس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ اس طریقے سے اٹھے، اگر وہ انکنڈیشنلی اٹھے، اپنے جو لوگ جنہوں نے یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے ان کو سرنڈر کرتے ہیں، پھر پرامن طریقے سے سیاسی انداز سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ یہ سڑکوں کے بجائے آزاد کشمیر میں پارلیمان کے اندر ان مسائل کا حل نکلنا چاہیے۔ جہاں تک ان کے مختلف مطالبات ہے، ایک ایسا مطالبہ ہے جو متنازع بن چکا ہے، اور وہ یہ جو مہاجرین کی سیٹس ہیں آزاد کشمیر والے، ان کے بارے میں۔ میں جناب اسپیکر میں اس پہ تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تنظیم بنا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی الیکشن تو نہیں لڑا ہے۔ جو یہ مقبوضہ کشمیر مہاجر سیٹس ہیں، یہ آپ کو پتہ کب؟ تو پچھلے الیکشن میں تو جنرل وہ اس کا فیض کا دور تھا اور خان صاحب کا دور میں جو آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے، تب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس الیکشن میں حصہ لیا۔ ہم نے اس الیکشن کیمپین میں محنت کی، اور ہم نے جہاں تک آزاد کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارمنس کیا۔ اور اگر آزاد کشمیر میں ہی الیکشنز ہوتے اور آزاد کشمیر تک ہی محدود رکھتے تو پاکستان پیپلز پارٹی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اپنا حکومت بنانے میں۔ مگر یہی مہاجرین کی سیٹس کا تعداد اتنا زیادہ تھا کہ خان صاحب نے پھر پنجاب کے اور پختونخوا کے سیٹس ملا کے، ادھر کے سیٹس ملا کے حکومت بنا دی۔ اب یہ کہنا کہ کوئی علاقہ کا یہ خواہش ہے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے وہ خود کرے اور ان کا مستقبل کے فیصلے کہیں اور سے نہ کرے، یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کا کوئی اور صوبہ نہیں ہے جو یہ برداشت کرتا کہ اگر بلوچستان کا الیکشنز ہو رہا ہو مگر
आधा सीटें का फैसला या क्वार्टर सीटें का फैसला पाकिस्तान का कोई और सूबा में होता तो बलूचिस्तान से तो रिएक्शन आ जाता। अगर सूबा सिंध का सूबा इलेक्शन हो रहा हो और उनका एक क्वार्टर सीट्स या आधा सीट्स का फैसला सूबा पंजाब करता तो एतराज जरूर होता। अगर पंजाब में सूबा इलेक्शन हो रहा हो और वहां का आधा से ज्यादा सीट्स सूबा सिंध में होते तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इत्तेहादी इस बात पे इतना खुश होते। ये एक वाकई एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि आपने जिद्दोजहद किया है। हमारा मौकिफ ये है कि कश्मीर का फैसला कश्मीरियों करेंगे, प्लेबिसाइट होगा तो अपना मुस्तकबिल तय करेंगे। दुनिया भर में 1947 से लेकर आज तक आलमी दुनिया में पाकिस्तान भर में हम ये जिद्दोजहद करते आ रहे हैं हुकूक की बुनियाद पे, जमहूरियत की बुनियाद पे। और ये एक कॉम्प्लिकेशन तो जरूर है। अब इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से किसी का जान को, किसी का माल को, किसी का प्रॉपर्टी को तो नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें एक नॉर्मल अंदाज में इस पर डिबेट करना चाहिए। और आप जबरदस्ती मुझे कैसे कह सकते हैं कि इनको खत्म करे? बंदूक लेकर आके ये जोर पे कैसे कह सकते हैं मुझे खत्म करे? मेरे पास इतना वोट्स है आजाद कश्मीर के असेंबली में, जब तक मैं वहां कंसेंसस नहीं बना सकता उस पर तरमीम नहीं लेकर आ सकते। हमने 1973 की जो कॉन्स्टिट्यूशन है 30 साल जद्दोजहद किया, 30 साल कि बहाल करो, बहाल करो, कायदे अवाम की आइन को बहाल करो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पूरी सियासी जिंदगी इसमें लगी। शहादत के बाद 18वीं तरमीम की सूरत में हमने कामयाबी हासिल की। ये लोग आके मुजफ्फराबाद में बैठ के शोर कोर करके धमकियां वमकियां देके ये समझते कि आइन बनते हैं। ऐसे तो नहीं होता है जनाब स्पीकर। हमें कन्विंस करना पड़ेगा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, हमें कन्विंस करना पड़ेगा मुस्लिम लीग को कि क्या होता है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट कंसेंसस। हमारे जमात का राय ये है, मेरा जमात का नुक्ता नजर ये है कि हम मुहाजिरीन का नुमाइंदगी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और मुहाजिरीन के वोट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। एंड अगर इफ दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीबडी एल्स, टू हेल विद देम। आई हैव अ पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम लीग इज अ पॉलिटिकल पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इज अ पॉलिटिकल पार्टी। हमारा हक है कि हम कहें ये मेरा राय है, जितना ही उनका हक है वो कहें कि उनका राय है। मेरा जो सजेशन है या मेरा पार्टी का जो नुक्ता नजर है वो ये कि ये मुमकिन है कि ऐसे इत्तेफाक राय पैदा हो कि हम मुहाजिरीन के नुमाइंदगी पे भी और मुहाजिरीन की वोट पे भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, मगर इनका एतराजात दूर करें, कश्मीरियों का जायज एतराजात दूर करें कि कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से तजवीज ये है कि हम उनके नुमाइंदगी को और उनका वोट को तहफ़्फ़ुज़ इस तरीके से दिलवाएं कि जो रिजर्व सीट्स है ओवरसीज के हैं, माइनॉरिटीज के हैं, खवातीन के हैं, उसी अंदाज में जो मुहाजिरीन सीट्स है वो उसी रिजर्व के रेशियो के मुताबिक उस पर फैसला किया जाए। जो इलेक्शंस आजाद कश्मीर के इलाके में होते हैं उस बुनियाद पे आपको रिजर्व सीट्स मुहाजिरीन की नुमाइंदगी को यकीन दहानी दिलाने के लिए दिया जाए। साथ साथ इस बात को इंश्योर करना है कि मुहाजिरीन को वोट का हक भी दिया जाए। तो उसी अंदाज में जनाब स्पीकर कि मैं जानता हूं कि आप ज्यादा टाइम वैसे ही कराची और इस्लामाबाद में गुजारते हो और ज्यादा गुजारना चाहिए नवाबशाह में, लेकिन जब वोट का बारी आता है तो वापस घर जाके वोट दे सकते हो। तो उसी अंदाज में कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। मुहाजिरीन का वोट भी हो सकता है, जाए मुजफ्फराबाद में वोट डाले, आपको जमात इलेक्शन भी जीत सकता है तो जीते, उसी बुनियाद पर आपको रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकता है। मगर इस तरीके से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान की रेपुटेशन की नुकसान पहुंचाया जाए, मेरा समझ से बाहर है जनाब स्पीकर। यह बहुत अहम इशू है, इसका हल निकालना चाहिए, लेकिन किसी एक इंसान का जान इस झगड़ा में क्यों चले जाए?
میں ایک بار پھر اپیل نہیں انسسٹ کرتا ہوں ان تمام احتجاج کرنے والوں سے کہ آپ کشمیر کوز کو بچائیں، کشمیر کا ریپوٹیشن کو بچائیں. آپ نے سیاسی انداز میں جدوجہد کرنا ہے تو سیاسی کامیابی میں مل سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ چند ہفتوں پہلے مقبوضہ کشمیر سے ایک آواز اٹھی اور مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ ایسے آواز اٹھا. محبوبہ مفتی نے تقریر کی اور وہ کہہ رہی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں چین نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں چین ہے. مقبوضہ کشمیر میں آزادی نہیں ہے مگر آزاد کشمیر میں آزادی ہے. اور جناب اسپیکر، میں آزاد کشمیر کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں آزاد کشمیر کو مقبوضہ کشمیر کی طرح نہیں. تو ایک یہ احتجاج کرنے والے کو اٹھنا پڑے گا. دوسرا، احتجاج کرنے والوں کو، سیاسی جماعتوں کو اور سب کو مل بیٹھ کے تمام مسائل کا حل نکالنا چاہیے. ہمیں شارٹ ٹرم نہیں، ایک ایسا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن اسٹیبلش کرنا چاہیے جہاں یہ تمام ایشوز کا ہم ایک دفعہ ایک وقت میں ختم کرے، ایڈریس کرے، تاکہ بار بار ہر دوسرا ہفتہ بعد پورا آزاد کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے یرغمال نہیں بنایا جائے. اور جناب اسپیکر، ایک بار پھر this challenge requires us to break from the mode, to break from the status quo. ہم وہی سیاست 1947 سے لے کے 2027 تک نہیں چلا سکیں گے آزاد کشمیر کے وہاں. ادھر الیکشنز ہونے والے ہیں اور اب جو اس الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم روایتی سیاست کریں گے، کیا ہم وہاں جا کے یہی وعدہ کریں گے کہ آپ کو رائے شماری تک، آزادی تک، پلیبسائٹ تک ایسے ہی چلائیں گے؟ نہیں جناب اسپیکر، ایک نیا نسل پیدا ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں. اس نیا نسل نے اپنے حقوق کا جدوجہد لڑنا ہے. ہم نے یہ تربیت دیا ہے، نسل در نسل تربیت دیا ہے ان کو کہ اپنے حقوق کے تحفظ کرے، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے. ابھی آپ اس کو چینج تو نہیں کر سکتے ہیں. آزاد کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے جدوجہد کرنا جانتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایز اے میچور پولیٹیکل پارٹی، اے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی جو that understands that Modi wants to take advantage of this situation، کہ ہم آزاد کشمیر کو ایک نیا منشور دیں، آزاد کشمیر کو ایک نیا پروگرام دیں. ہم صرف یہ احتجاج کرنے والوں کے بجائے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں حصہ لے گا. جیسے میں نے گلگت بلتستان کے عوام سے وعدہ کیا کہ میں ان کو حق حاکمیت دلواؤں گا، حق ملکیت دلواؤں گا، حق روزگار دلواؤں گا، انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ آزاد کشمیر کے عوام کے لیے وہی ہوگا. ہاں، we have to think outside the box. ہم نے جموں و کشمیر کا جو آزادی کے تحریک ہے اس کو نقصان نہیں پہنچانا. جو ہمارا گولز ہے، جو ہمارا ایم ہے کہ رائے شماری ہونا ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن اسی دائرے میں رہ کے جناب اسپیکر، جیسے میں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ عبوری طور پہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنا نمائندگی کا حق دیا جائے، تو ویسے ہی عبوری طور پہ جب تک ہم رائے شماری کا جو عمل ہے اس سے نہ گزرے، ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آزاد کشمیر کے عوام کو مزید حقوق کیسے دیا جا سکتا ہے. اور میرا تجویز یہ ہے جناب اسپیکر کہ یہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے عوام اگر اپنا ایشو اٹھانا پڑے، اگر بجٹ میں کچھ شامل کرنا پڑے، اگر میر پور کو ایئرپورٹ چاہیے تو یہ کیوں ضرورت ہے کہ لڑکانوں کو MNA وفاق سے بات کرے کہ میر پور میں ایئرپورٹ ہو؟ یہ کیوں ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے بجلی پہ بات کرنا ہے یا سبسڈی پہ بات کرنا ہے، ہمیں اتنا کوشش کرنا چاہیے کہ ایسے راستہ نکلے. آپ عبوری مگر ان کو ادھر آنے کی اجازت ہمیں دینا پڑے گا. میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ مظفر آباد کا MNA میرے ساتھ چلے، MNA کا نام نہ دے، ان کو سفیر کا نام دے دے.
अभूरी सफीर का नाम दे दे, मगर वोट का हक दे दे, बोलने का हक दे दे, आईन बनाने का हक दे दे, कानून बनाने का हक दे दे, अपना मुस्तकबिल तय करने का हक दे दे। इनको दिखाए कि ये तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान के दायरे में रह के, आजाद कश्मीर के रियासत में और पाकिस्तान के रियासत के पास इन तमाम मसाइल का हल है। कब तक? अमीर मुकाम साहब मेरा पसंदीदा मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा है, मगर कब तक आजाद कश्मीर का वजारत? कब तक हम उसी तनख्वाह पे आजाद कश्मीर को चलाएंगे जब से हम 1947 से ये जद्दोजहद शुरू किया है? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब स्पीकर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी बुनियाद आजाद कश्मीर पे रखा गया। रॉ का एजेंट मैं नहीं हूं, पाकिस्तान का नुमाइंदा हूं, पाकिस्तान के मुफाद में बात कर रहा हूं। आवाज दो, हकूक दो, हके हकमियत दो। आप उसमें जैसे भी फ्रेज करना चाहेगा, जैसे ही पैकेज करना चाहेगा, लेकिन इनको ये रास्ता दिखाना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है, ये आपके ऊपर है कि कैसे वो रास्ता हम तय करेंगे, कैसे वो कंसेंसस बनाएंगे जिससे आजाद कश्मीर का आवाम को ये सुकून हो कि इनके फैसले ये खुद कर रहे हैं, कि इनके फैसले ना कोई और सूबा, ना किसी वफाकी वज़ीर कर सकता, वो खुद करेंगे। और जब वो अपने फैसले जनाब स्पीकर खुद करेंगे तो फिर ये वाज़े होगा कि पाकिस्तान ही वो रास्ता है जिससे वो कश्मीरी अपने तमाम ख्वाब पूरा कर सकते हैं। हम मोदी के साजिशें को देख रहे हैं, बलूचिस्तान से लेके पख्तूनख्वा तक, पख्तूनख्वा से लेके हमारे पहाड़ों तक हम मोदी के साजिशें देख रहे हैं। मगर उनको बताना चाहता हूं कि इनके तमाम साजिशों को नाकाम इंशाअल्लाह ताला ये हाउस इस साइड से लेके उस साइड तक मिलकर मुकाबला करके इनको शिकस्त दिलाएंगे। मोदी कहता है कि हमारा पानी रोकेगा, मोदी कहता है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानता। जनाब स्पीकर, मोदी की ये भूल है। पूरा पाकिस्तान इनका मुकाबला करने के लिए तैयार है, इनकी साजिशों को नाकाम करने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने पे ये अड़े हुए हैं तो जनाब स्पीकर, पाकिस्तान जंग के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह ताला इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस को बचाने के लिए, पाकिस्तान को पानी को बचाने के लिए पाकिस्तान का बच्चा लड़ने के लिए तैयार है। बिकॉज़ दिस इज आवर सर्वाइवल। और साथ साथ जनाब स्पीकर, इसके साथ हमारा स्ट्रैटेजी पे हमें अब काम करना पड़ेगा। हमें इस साजिश को नाकाम करने के लिए जो आलमी सतह पर दार साहब और उनकी टीम कर रहे हैं मेहनत, वो हम सब सराहते हैं। जो हमने अपना तैयारी करना है, एक तो अगर जंग की जरूरत हो तो मुआशी तौर पे तमाम सूबे ने ये अब तय किया है कि इन हालात में हम सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मिलकर मुकाबला। लेकिन अंदरूनी सतह पे अब ये पानी की कमी और ये पानी पे दहशतगर्दी और ये पानी पे धमकियां के लिए पाकिस्तान का क्या सॉल्यूशंस है, क्या रिस्पांस हो सकते हैं? सबसे पहले जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में जो मौजूदा पानी के ऊपर इरिगेशन के मंसूबे हैं, पाकिस्तान हैज द बिगेस्ट इरिगेशन नेटवर्क। पाकिस्तान की जो तमाम जो डैम्स के मंसूबे हैं, जो डासू डैम है, जो गिलगित में ये जामिर बादशाह डैम है, हमें इंश्योर करना चाहिए कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल किया जाए, इसके बजाय कि सालों साल इंतजार करना पड़े, मंसूबा भी ना चले और उसका नुकसान हो। लेकिन आउटसाइड ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान नीड्स सॉल्यूशंस। आउटसाइड ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान नीड्स सच अ सॉल्यूशन जो हमारा पानी की जो जरूरियात है
اس پہ ہمیں مدد کر سکے، اور جو یہ پانی کی قلت پیدا کر کے پاکستان میں جو بے چینی پیدا ہوتا ہے، خاص طور پہ لوور ریپیرین کا، ہم اس کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اس وقت بھی جناب اسپیکر 1 مہینہ سے زیادہ بلوچستان اور سندھ عرصہ سے شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ہمارا پانی کی قلت ہے، اور ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو نقصان ہوا ہے اب ہمارا زراعت کو وہ ہو گیا ہے، اور وہ زراعت پہ جو نقصان ہے وہ بلوچستان کا یا سندھ کا نقصان نہیں، وہ پاکستان کا نقصان ہے۔ ہمیں اپنے انٹرنل سسٹمز کو اتنا تگڑا کرنا چاہیے کہ جب ہم بیرون ملک جا کے اپر ریپیرین کی شکایت کرے تو اندرون ملک ہمارا انتظام، ہمارا سلسلہ اتنا مضبوط ہو کہ اس قسم کی شکایتیں ہمارے ملک کے اندر سے نہ آئیں۔ ہمارا پانی کی کوانٹم میں اضافہ کرنے کے لیے آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی کا کوئی حل نکالنا پڑے گا، کیونکہ ان سائڈ دا واٹر ٹریٹی جناب اسپیکر ایک مسئلہ ہے۔ پاکستان نے یہ کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمز بنا رہے ہیں۔ تو پاکستان کو ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جہاں عالمی سطح پر یہ امپریشن جائے کہ پاکستان ہار مان چکا، ہم انڈس واٹر ٹریٹی پہ گیو اپ کر چکے ہیں اور ہم یہ بھارت کے ڈیمز کو قبول کر رہے ہیں۔ اور خطرہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ہم کوئی لوس بال کھیلے، ہم ایسا کوئی قدم اٹھائے جو یہ عالمی سطح پہ پیغام جائے کہ پاکستان مان چکا، ڈیمز ادھر بن رہے ہیں اور اب ہمیں یہی ایک ٹریجیکٹری پہ جانا ہے، تو یہ نقصان ہوگا۔ اس کے آؤٹ سائڈ جناب اسپیکر ایک حال موجود ہے۔ آج کل صدر زرداری کا پائپ لائن پہ بہت بات ہو رہا ہے کہ صدر زرداری نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کیا اور امید ہے اس سلسلے میں وہ پائپ لائن اگر چلے تو پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ ایک اور زرداری پائپ لائن ہے جناب اس کی، اور وہ صدر زرداری صاحب کا منصوبہ کہ سینٹرل ایشین ریپبلک سے پاکستان کو پانی دیا جائے، اور یہ اضافہ پانی ہوگا، اضافی پانی ہوگا، انڈس واٹر ٹریٹی سے زیادہ پانی ہوگا جو ہم پاکستان کے سسٹم میں لے کر آ سکتے ہیں۔ وہ ان علاقوں میں یہ پریشانی ہے، یہ بے چینی ہے کہ ان کا گلیشیئرز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اتنا تیزی سے پگھل رہے ہیں کہ ان کے پورے آبادی کو نقصان ہے، ان کا انفراسٹرکچر کا نقصان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو ضروریات سے زیادہ پانی ان کے پاس ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے باہر بیچے۔ ایک برادری مسلم کنٹری ہے، یہ عرب ممالک ہے، جنہوں نے خود $3 ملین خرچ کیے ہیں فیزیبلٹی رپورٹ پہ، یہ سینٹرل ایشین ممالک سے پانی کو پائپ کرنا اور یہ گلف کی کنٹریز تک پہنچانا۔ تو یہ منصوبہ پہ پلاننگ ہوا ہے، فائنینشل پلاننگ ہوا ہے، فیزیبلٹی کیا گیا ہے اور طے ہوا ہے کہ یہ فیزیبل ہے۔ تو ہم یہ پروپوز کرنا چاہیں گے کہ جہاں بھارت کا ان سازش کا مقابلہ کرنا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو موجودہ ڈیم انفراسٹرکچر ہے ان کو بہتر کرے، ساتھ ساتھ ہمیں آؤٹ سائڈ آف دی انڈس واٹر ٹریٹی زرداری صاحب کا، صدر زرداری کا یہ جو پانی کا پائپ لائن سینٹرل ایشین ریپبلک سے آ کے پاکستان کی واٹر سسٹم میں آئے، پاکستان کو اضافی پانی کو انڈس واٹر ٹریٹی کا کمی کا مقابلہ بھی کرے اور پاکستان کے اندر جو پانی کا قلت ہے اس کو دور کیا جائے۔ اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہ کرتے ہیں، اپنا انفراسٹرکچر موجودہ، نیا پانی کا بندوبست، پھر انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان میں اگر ایک ایکسٹرا پانی ہے، پانی کی قلت نہیں ہے، پھر ہم ایسے کنسنسس بنا سکیں گے کہ ایسے واٹر انفراسٹرکچر کے منصوبے کا بندوبست کر سکیں گے کہ اس اضافہ پانی کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے کونے کونے تک پہنچا سکیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے جناب اسپیکر کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک کراس روڈز پہ کھڑا ہوا ہے، اور ہم اگر مل کے اتفاق رائے سے، کنسنسس سے
ان تمام ایشوز کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرے اور وہ کنسنسس کا حل ہو، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جیت پاکستان کی ہوگی اور شکست پاکستان کا وہ ہر مخالف کا ہوگا۔ جناب اسپیکر، آپ کا بہت شکریہ۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہم نے اپنے شہیدوں کا لہو دیا ہے،